تو وہ کل ایک کلپ نظر سے گزرا, ایک انڈیا کی کوئی لڑکی ہے, وہ لڑکی پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے سے, وہ اسی طرح ان کا اسٹائل ہے, چیخ رہی ہے بہت زیادہ. مسلمان 10 بچے پیدا کرے, مجھے دقت نہیں ہے, پر ان 10 بچوں کو اسکول بھیجے, سائنس پڑھائے, میتھس پڑھائے, ان کو ڈاکٹر انجینئر بنائے. پنچر لگانے والا ہی بنا رہے ہیں, ڈاکٹر انجینئر تو بنا نہیں پا رہے ہیں. اس کو پتا ہے بچے صرف مسلمانوں کے یہیں زیادہ پیدا ہوتے ہیں, باقی تو سب نے ختم. ایک یہودیوں کے ہوتے ہیں, یہودی دبا کے بچے پیدا کرتا ہے, یہودی نہیں بات نا, یہودی نہیں تو ہم لوگوں کو لگا دیا کم بچے پیدا کرو, خود تو دبا کے دے دنادن. یہودیوں کے ٹھیک ٹھاک بچے ہوتے ہیں. جرمنی میں نے گیا, وہاں یہودی 6 7 بچے تو ہر ایک کے ہیں. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے, آسٹریلیا میں بھی ایسا ہی ہے, آپ پوچھ لو, پوری فیملی ہوتی ہے ان کی, کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں, بیوی اور 6 7 7 8 8 بچے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگا دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. تو وہ خاتون ہے انڈیا کی, وہ کہہ رہی دیکھیں بچے جو ہے نا, بچے اچھا. لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو شادی اور بچوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ جو ضرورت کے ٹاپک ہوتے ہیں ان کو چھیڑا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اور اگر نہیں آتا تو تمہاری بلا سے جاؤ بھاڑ میں, نہیں سنو بیان, نہیں آتا. تمہارے کہنے سے نہ آئے گا ہمیں, نہ تمہارے یہ کہنے سے کہ آتا ہے اس سے ہمیں کچھ آ جائے گا. یہ تو ہم نے صرف تمہیں ٹینشن دینے کے لیے یہ جملہ بولا ہے. تو خیر, ہمارے ایک دوست تھا بڑا ہوشیار یار, ابھی کیا کروں, یہ میں نے انڈیا والی لڑکی کا پورا واقعہ سنانا ہے, یہ رہ نہ جائے. اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے چڑ ہوتی ہے نا, لڑکے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں. تو ہمارا ایک دوست تھا, اس کو لڑکے چھیڑتے تھے کہ تو جو ہے نا تو فلانی قوم کا ہے, جیسے کوئی بہت ہی کوئی ایسی قوم بتا دی جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. وہ ٹینشن میں آتا تھا, وہ پھر لڑائی ہوتی تھی, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, فلانا. ایک لڑکا ایسا ڈھیٹ تھا, اس کو کوئی کہتا تھا نا, وہ کہتا تھا میں سید ہوں. تو لڑکے نے بولا نہیں تو سید نہیں ہے, تو پتہ نہیں کوئی میراثی ہے, کیا ہے. وہ کہتا تھا شکریہ آپ کا, نہیں ہم تو میراثی نہیں, ہم تو بھنگی ہیں. ہم کیا ہیں, ہم تو بھنگی ہیں. اچھا, وہ جب بھی کوئی اس کا تھوڑا وہ موٹا بھی تھا, لوگ کہتے تھے تو موٹا ہے, کہتے نہیں موٹا نہیں, میں گینڈا ہوں. میں کیا ہوں, میں گینڈا ہوں. تو میں نے ایک دن اس کو بولا, میں نے کہا تیرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو اس میں اور گالیاں لگا دیتا ہے. کہتا ہے اصل میں ٹینشن میں آؤں گا نا تو یہ اور ٹینشن دیں گے, تو میں اس سے بڑی گالی اپنے لیے رکھ لیتا ہوں, اس کے بعد دوبارہ یہ کچھ نہیں کہتا کوئی مجھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کو کوئی موٹا کہتا ہے, وہ کہتا ہے موٹا نہیں, میں تو گینڈا ہوں. کوئی کہتا تھا تو سید نہیں ہے, وہ کہتا ہاں وہ سید نہیں, وہ کہتا میں زبیری ہوں, زبیر بن عوام. ایک دن اس نے کہہ دیا ہوگا تو کسی نے کہا نہیں تو بھنگی ہے, کہ نہیں میں چرسی ہوں, میں بھنگی بھی نہیں ہوں. ایسے وہ اپنے آپ کو نا خود ہی وہ کر دیتا تھا. تو جو ٹینشن لیتے ہیں نا لوگ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں, جینا آرام کرتے ہیں. مدرسے میں کلاس فیلو تھا, بیچارے کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا, 2-3 شرارتی کلاس فیلو تھے ہمارے. وہ اس کو چھیڑتے تھے تو غصہ آتا تھا نا, تو کہتے تھے اعصابی کمزوری بھی ہے, کیونکہ غصہ آ رہا ہے. غصہ آ رہا ہے اس کا مطلب اعصاب بھی کمزور ہیں. تو وہ اور ٹینشن میں ہل رہا ہوتا تھا بیچارہ. میں نے کہا مر جائے گا یار, اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ڈیلی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کسی کا اس طرح ریکارڈ لگانا جائز نہیں ہے, لیکن شرارتی ہر جگہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو خیر, تو وہ انڈیا کی لڑکی وہ کیا کہہ رہی ہے, مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے زیادہ پیدا کریں, 10 کریں, 20 کریں. 20 کا بولا نہیں, بولا مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو لیکن تعلیم دیں, ان کو ڈاکٹر بنائیں, ان کو انجینئر بنائیں, یہ کہہ رہی ہے. لوگوں نے لکھا بالکل صحیح بھائی, بالکل صحیح. پہلے کیا ہے, تعلیم, پھر بعد میں اگر تمہارے 10 بچے ڈاکٹر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن 2 ڈاکٹر ہوں اور 8 ٹماٹر بیچ رہے ہوں, یہ سارے ٹماٹر بیچ رہے ہوں, تو یار ان سے بہتر ہے کہ ایک انسان کا بچہ پیدا کر دیتے تمیز کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا اس کو میں جواب دوں گا کہ تمہارے ماں باپ نے جو پیدا کیا نا 1-2, وہ بھی کام کے نکلے نہیں ہیں. وہ تمہاری اس اسٹیٹمنٹ سے ہی لگتا ہے کہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی بالکل بھی نہیں. ایسی کامن سینس کے خلاف بات کی ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ ہے ہی نہیں. ایسی ایجوکیشن جس میں دماغ ہی نہ ہو وہ تو برباد کرے گی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ڈاکٹر, انجینئر, یہ 17 گریڈ اور اس سے اوپر کے یعنی آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی؟ جو ڈاکٹر انجینئرز ہوتے ہیں, یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے بچوں کو وہ تعلیم دو جس سے وہ 17 پاکستان میں جو 17 گریڈ کو آفیسر رینک کہا جاتا ہے, آفیسر رینک کے لوگ پیدا ہوں. اصل مقصد یہ تھا.
ऑफिसर की डेफिनेशन क्या है? एक दफ्तर में सारे 17 ग्रेड के हो सकते हैं भाई? 17 ग्रेड का, यूं समझो कि फौज में सारे लेफ्टिनेंट भर्ती होना शुरू हो जाएं तो लेफ्टिनेंट का ओहदा खत्म हो जाएगा। लेफ्टिनेंट का मतलब ही यही होता है कि वो शख्स जिसके मातहत इतने फौजी हो वो लेफ्टिनेंट है, जिसके मातहत इतने फौजी हो वो कर्नल है। आपके मातहत जितने अफराद होंगे उसके हिसाब से आपको ऑफिसर कहा जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब ग्रोथ रेशो जितना बढ़ेगा ऑफिसर्स की जरूरत उतनी ज्यादा खुद ब खुद बढ़ेगी, और मातहतों का रेशो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर यूं समझो कि हर खानदान में 2 बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। इस तहरीक के बाद हर खानदान में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उस मुल्क की आबादी फर्ज करो 1 लाख हो गई, या किसी कस्बे की आबादी 1 लाख हो गई। अब इस 1 लाख में 2-2 बच्चे पैदा होके ये आबादी बढ़ गई है 1 लाख अफराद। इस 1 लाख अफराद में आप अगर सबको 17 ग्रेड का ऑफिसर बना दोगे तो मातहत कहां से लाओगे? पागल के बच्चों। इसका मतलब वो 17 ग्रेड की तालीम तो हासिल करेंगे, लेकिन बेचने उन्होंने टमाटर ही हैं। बेचने क्या है उन्होंने? ये फितरत मुतय्यन करती है कि कितने लोगों ने ऑफिसर रैंक पे जाना है, कितने लोग टमाटर बेचेंगे, कितने मजदूर मिस्त्री बनेंगे, कितने साइकिलों के पहियों में पंचर लगाएंगे। ये मेरे और आपका काम नहीं है, ये फितरत का बनाया हुआ निजाम है, और ग्रोथ रेशो के हिसाब से ये इसकी में खुद कमी बेशी होती रहती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर शख्स का मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो कमबख्त इलाज कौन कराएगा? फिर आके तेरा बच्चा डॉक्टर बन के मक्खियां मारेगा फिर तो। क्या ख्याल है? तभी हम आबादी के लिहाज से देखते हैं कि भी डॉक्टरों के लिए अब अगर जॉब है अच्छी तो हम बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं। जब हम देखते हैं कि नहीं भाई डॉक्टरों का इतने ज्यादा हो गए हैं, बच्चा डॉक्टर बन के कुछ भी नहीं हासिल होगा, क्योंकि फिर मरीज कम हो जाएंगे, डॉक्टर ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर आप किसी और शोबे में जाते हो। तो जैसे सबको डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता, सबको इंजीनियर नहीं बनाया जा सकता, ऐसे ही सबको ऊपर वाले रैंक पे ले जाना मुमकिन ही नहीं है। सबके 2-2 बच्चे होना शुरू हो गए कि हमने दोनों को पढ़ा लिखा के ऑफिसर बनाना है, तो पढ़ लिख तो जाएंगे, बनेंगे टमाटर ही बेचेंगे वो। समझ रहे हो? कख भी आ। तो ये कुदरत ने पहले से सिलेक्शन की हुई है कि कितनों को पढ़ाई की तरफ जाना है और कितनों को बिजनेस की तरफ जाना है, कितनों को चौकीदार बनना है, कितनों को पुलिस के नीचे वाले रैंक में, कितनों को फौज में आम फौजी, और कितनों को लेफ्टिनेंट, कितनों को कर्नल। ये सिलेक्शन हम मेरी और आपकी तरफ से नहीं होती है। किसकी तरफ से होती है? ये तो फितरत की तरफ से सिलेक्शन है। आबादी के कम या ज्यादा होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आबादी कम होगी तो हर चीज का रेशो उसी हिसाब से कम, आबादी बढ़ेगी तो हर चीज का रेशो उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ये पागलों वाली सोच है कि 2 बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाओ लिखाओ। तो ये एक आध घर में तो ऐसा हो सकता है, जब सब करना शुरू कर देंगे तो ये फलसफा ही धड़ाम से आगे नीचे गिर जाएगा, बल्कि इतना नुकसान होगा कि आपकी सोच है। तो ये है, हम 7 बहन भाई थे, तो 7 बहन भाई थे, तो मुझे ये बात समझ में आ गई, हालांकि हम 7 थे। सही है ना? और जो 2 ही थे उसकी पता नहीं कोई भाई भी है या नहीं है, उसको इतनी मोटी बात जो मुझे पहली दफा सुन के समझ में आ गई कि बेवकूफों वाला फलसफा पेश किया इसने। तो ये एमी बेकार किस्म की बातें होती हैं। इसलिए हाँ, तो हम बात करें ना, ये होना चाहिए, इतने बच्चे 2 होने चाहिए, मैं ये बात कर रहा होता और ज्यादा फेमस होता। लोग कहते हैं इसने 4-4 शादियां करके के बयान करके अपने आप को फेमस किया है। 4 शादियों की बात मैं नहीं करता तो डबल फेमस हो चुका होता। इससे हर तबके में मुझे ले जाया जाता, सुना जाता। मैं ये बातें करके अपना सर्कल मैंने महदूद कर लिया है। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये बात बहुत अहम है। ला यखाफून फिल्लाहि लौमता लाइम। तो यहां से मैंने बयान शुरू किया था, वो बीच में रह गई वो बात जहां से मैंने बयान शुरू किया था। हाँ, असल तो मैं कुरान की इस आयत को बयान कर रहा था ना कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं। नहीं, एक बीच में वाकया आया था, रह गया यार वो तो आयत थी। अबे बच्चे पैदा करनी, मसीहियों की बात कर रहा था। खैर, ये पहले मैं आयत इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर जहां से चला था वहीं आ जाता हूं मैं। बीच में एक बात थी जो मैंने कंटिन्यू करनी थी, वो मेरे दिमाग से निकल गई है। खैर, चलता है।
وہ بھی ہو گیا, تو اس کو ملحد سے واپس اب آئے. چل بھائی خیر, مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا یار, اسٹائل ہے بھائی, اسٹائل. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اگر مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے, اور پھر اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ہاں جو اصل بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ کمزوروں کے حقوق کے نعرے کا لگا کر لوگوں سے فیور حاصل کرنا یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ایک آسان مثال دے کے بس پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. فرض کر لو امریکہ آج کوئی اچھا کام کر لے, فرض کر لو, امید نہیں ہے لیکن بالفرض لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نا, ابھی وہ اس کو ایوارڈ مل رہے ہیں نا, سلو کرانے کے ایوارڈ آج کل کس کو دیے جا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ بھی جب ملتے ہیں, جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا نا تو کوئی ایوارڈ نہیں ملا اس کو. پاکستان کہہ رہا تھا کہ بھائی بند کراؤ یار, یہ کیا مذاق چل رہا ہے. تو امریکہ بہادر نے کچھ بھی نہیں کیا اس میں. جب پاکستان نے اٹیک کیا ہے تو امریکہ نے آ کے الحمدللہ دونوں کی صلح کرا کے سارا فیور لے لیا کہ یہ امن کا صحرا کس کے سر پہ جانا چاہیے, ہم نے بند کرائی ہے. ہمارے وزیر اعظم نے جا کے بھی ماشاءاللہ سر زبردست. خیر وزیر اعظم جانے امریکہ جانے, لیکن کسی نے بڑی اچھی تصویر بنائی, ڈونلڈ ٹرمپ سفید ٹوپی سر پہ, بڑا ایسا جیسے جمعے کی تیاری میں, اور کسی نے کہا کہ دنیا میں امن کا صحرا حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے یہ صحرا. بڑا میں نے کہا یار ایسے مزے کی چیز بنائی ہے نا, ایسے جیسے آپ سے زیادہ شریف اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. حاجی ڈونلڈ ٹرمپ ایسے نا, یعنی میڈیا نے امیج ایسا بنا دیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ امن کون کرا رہا ہے, یہی کرا رہے. تو یہ حاجی صاحب ہیں, ہمارے محلے میں نہیں حاجی صاحب ہوتے ہیں, گھریلو جھگڑے سب ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. ایسا مجھے بڑی ہنسی آئی, میں نے کہا یار ساری ٹینشن ختم کرنے کے لیے نا 2-3 میمز دیکھ لو پاکستانیوں کی. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بالفرض امریکہ واقعی سچی مچی میں کوئی اچھا کام کر لے, واقعی کر لے, پتہ ہے مزاج کیا ہے کہ پھر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کیونکہ جو فیشن چل رہا ہے وہ فیشن دنیا میں یہی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے ہر برے کام کو بھی اچھا قرار دینا, جس سے نفرت ہے اس کے کوئی اچھا کر بھی لے بالفرض تو اس کو برا قرار دینا. تو اس خول سے نکلنے کی ضرورت, اس شکنجے سے نکالو اپنے آپ کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس عذاب سے نکالو اپنے آپ کو میرے بھائی. کسی کے صحیح یا برے ہونے کے فیصلے, کسی کے کام کے اچھے یا برے ہونے کے فیصلے میرے اور آپ کی عقیدت سے نہیں ہوں گے. نا 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 نا, یہ عقیدت کی چادر اٹھا کے ایک طرف رکھ دو. یہ اس سے ہوگا کہ دلیل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہے. اور اگر آپ کو دلائل کا نہیں پتا تو خاموشی اختیار کرو. ہر چیز میں گھسنے کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے, نہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاؤ. بھائی نہیں پتا, لا ادری کہنا سیکھو, بھائی ہمیں نہیں پتا. پاکستانیوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی کوئی پنچر لگانے والا ہوگا نا, آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ کے سیاسی تبصرہ شروع کر دو, ایسے تبصرے کرے گا, او ہو آپ کو لگے گا بھائی ہٹو بچوں ہو گیا, اگلی دفعہ الیکشن میں اسی کو آنا چاہیے. کخ بھی پتا نہیں ہوگا, کخ بھی پتا نہیں ہوگا, اور ایسی بیٹھ کے باتیں پھینک رہا ہوگا. آدمی کہے گا یار اس سے بڑا جاؤ نا چائے کے ہوٹلوں میں, چائے کے ہوٹلوں میں جا کے دیکھو تبصرے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی تمہیں نہیں پتا تو کیا کرو, اور اگر تبصرہ کرنا ہے تو یوں کہو کہ شاید میرے خیال میں اتنا تبصرہ کیا کرو, بس اس سے زیادہ نہیں. تو میں آیت لے کے چل رہا تھا, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو میٹیریل ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں میری نظر میں عزت میں. ہاں اصل میں بیان یہاں سے شروع ہوا تھا, شکر ہے وہ سرا مل گیا مجھے, کہ مذہبی آدمی صرف گیٹ اپ مذہبی نہ ہو, حقیقت میں اللہ کی محبت ہو, اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ کیا ہے, یہ ٹھیک ہے, بس یہ سرخرو ہے میری نظر میں. اور ناکام وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ سرخرو نہیں ہے. جس کے میں نے مثال دی تھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی پیغمبر ایسے آئے دنیا میں کہ انہوں نے ابھی دعوت کا کام شروع کیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بتاؤ دنیاوی قانون کے لحاظ سے ان کو کامیاب سمجھا جائے گا یا ناکام؟ دنیا کے لحاظ سے تو ناکام. بھائی آپ کا جو ہدف ہوتا ہے, آپ کا جو ویژن ہوتا ہے, آپ جب اس ویژن کو پورا ہی نہ کر پاؤ تو ناکام کہلاتے ہو نا. انبیاء کا ویژن کیا ہے؟ دین کی دعوت, لوگوں کو دین پہ لانا. ایک کو بھی نہیں لا پائے اور قتل کر دیا گیا. اور ساری قوم ان کے مخالف تھی کہ نہیں تھی؟ کسی ایک نے بھی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی. دنیا میں تو بھائی ناکام سمجھے گئے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ کامیاب. تو پتا چلا کہ بھائی یہ جو آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہے ہو یا گوروں کو سن رہے ہو, سکسیس, کامیابی اور یہ ٹوپی ڈرامے جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں, مذہبی آدمی کے اصول اور ضابطے بالکل ان سے ڈفرینٹ. وہ کہتا ہے بھائی اللہ کو خوش کرنا کامیابی, اللہ کو ناراض کرنا ناکامی. بس ہمارے پاس دو لفظوں میں کامیابی اور ناکامی کی ڈیفینیشن ہے. اس لیے مذہبی آدمی پتہ ہے ٹینشن میں جب آتا ہے جب وہ آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا ادھر ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھے گا جو اللہ کو اللہ مان لے, پیغمبر کو پیغمبر مان لے اور اسلام کو اپنا دین مان لے. کیا مطلب؟ وہ اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دے اسلام کے.